اب ہم نے بتانا ہے کہ ہماری سٹوری بیسیکلی ہے کس کے اکارڈنگ. کس کی سٹوری آج ہم پڑھیں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سٹوری آج ہم سننے جا رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی، جاؤ جاؤ. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سٹوری ہے. تو ذرا سٹارٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے، کیونکہ پھر میں بھی تھوڑا سا بزی ہو جاؤں گی. آپ لوگوں کو بھی ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کا آج کل نا. چلیں اچھا ٹھیک ہے. صبر کے ننھے ہیرو کی کہانی. ٹھیک ہے، صبر کے ننھے ہیرو کنہیں کہا گیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو ایک ایسے بہادر بچے کی کہانی سنانے والی ہوں جو نہ صرف اور صرف ہیرو ہے بلکہ وہ تو سپر ڈپر ہیرو ہے. نہ اس کے پاس کوئی جادو تھا، لیکن پھر بھی اس کے پاس سب سے بڑی جو طاقت تھی نا وہ تھی یقین کی طاقت. کس چیز کی طاقت تھی ان کے پاس؟ یقین کی طاقت. اور وہ یقین کس پر کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پر. ہاں جی، لیکن اس کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی اللہ پر یقین کی. وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب ایک سنسان سا صحرا ہے اور اس بیٹے باقی سب جب میں پوچھوں گی تب مائک انمیوٹ کیا. چلیں اب یہاں پہ دیکھیں، ایک سنسان سا صحرا اور اس کا امتحان. ایک دن ان کے ابو ابراہیم علیہ السلام. کس کے ابو؟ ہاں جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابو. ایک دفعہ ان کے ابو جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں اور ان کی امی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ایک خالی گرم صحرا میں چھوڑ کر جا رہے تھے، جہاں پر نہ پانی تھا، نہ ہی گھر تھا، نہ درخت تھا. امی نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب جواب ملا ہاں تو امی نے فوراً کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بچوں دیکھو کتنا مضبوط ایمان تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر. یعنی کہ وہاں پر نہ ہی تو رہنے کے لیے گھر ہے، نہ ہی تو پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہی کوئی اور انسان ہے وہاں پر، نہ ہی کوئی درخت ہے، نہ ہی کوئی چرند ہے، نہ ہی کوئی پرند ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بیاباں صحرا ہے اور وہاں پر ان کے والد ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں سائل پہ لگا دو. پھر کیا ہوتا ہے؟ امی نے جب پوچھا والد سے کہ آپ ہمیں یہاں پر جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا آپ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو امی نے فوراً کہا کہ وہ پھر تو ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور اب ہمیں یہاں پر کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا. پانی کہاں سے آیا؟ اب یہ سوال آتا ہے، کیونکہ آخر وہ وہاں پہ رہنے لگے، وہاں پہ کھانے پینے لگے، تو وہاں پہ ساری چیزیں کیسے آئیں؟ وہ ساری کی ساری فیسلٹیز کیسے آئیں؟ ٹھیک ہے، جب پانی ختم ہو گیا ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بہت زیادہ رونے لگے، اتنے کہ بہت زیادہ. امی جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی تو 1 بار 2 بار 3 بار حتیٰ کہ 7 بار انہوں نے چکر لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 7 بار. کیونکہ ہاں جی 7 بار، کیونکہ وہ ماں تھی نا، وہ تڑپتی تھیں، وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا بچہ رو رہا ہے اور وہ بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل چھوٹا سا. ٹھیک ہے، بالکل چھوٹا سا بیبی ہے اور اس کو جو ہے وہ صحرا میں اس کے بابا چھوڑ کے چلے گئے ہیں اپنی مجھے کہانی پتہ ہے، میں بتاؤں آگے کیا ہوا ہے؟ ہاں جی آپ بتائیں آگے کیا ہوا. میم جب وہ صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہی تھی تو نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی نا پاؤں رگڑے نیچے سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکل آیا. زبردست. وہاں پر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کرشمہ دکھایا،
کیونکہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ چرند پرند، نہ درخت، نہ رہنے کے لیے گھر، نہ پانی۔ اور جب وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا 6 ماہ کا یا 7 ماہ کا، لگ بھگ ایگزیکٹ عمر کا آئیڈیا نہیں ہے، تو اس لیے ہم ایگزیکٹ عمر نہیں آئیڈیالائز کرتے، لیکن یہ ہے کہ 1 سال سے کم تھے وہ ان کی عمر، ٹھیک ہے۔ تو انہیں جب بہت زیادہ شدت سے پیاس لگی تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرشمہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے میجک کیا، اور یہ میجک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی انسان کہتا ہے نا کہ میں میجیشین ہوں یا میں میجک کرنا جانتا ہوں، تو وہ انسان جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا بولتا ہے؟ جھوٹ، جھوٹ، کیونکہ ہاں جی جھوٹ بولتا ہے، ہاں جی جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ جو اکثر ہمارے اسکولز میں بھی فنکشنز میں ایونٹس میں میجیشین آتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ لو، ہاں جی وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا وہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے میجک کیا، اللہ تعالیٰ نے کرشمہ دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننھے قدموں کے پاس سے پانی نکل آیا۔ جب انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑیں اور بہت زیادہ وہ رونے لگے، بلکنے لگے پانی کے لیے، اور پیاس لگی انہیں بہت زیادہ، تو پھر کیا ہوا؟ وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور جب پانی کا چشمہ پھوٹا تو وہاں سے اتنا زیادہ پانی نکلا، اتنا زیادہ پانی نکلا کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور یہ تھا زمزم۔ یہ کون سا پانی تھا؟ زمزم، ٹھیک ہے، ہاں جی، جس کے لیے ہم لوگ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے جس میں صرف اور صرف شفا ہی شفا ہے، موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے وہ پانی کافی رہ جاتا ہے۔ جی میم۔ میم یہ پانی ابھی تک ختم تو نہیں ہوا؟ جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں عمرہ کرنے تو ہم وہاں سے لاتے ہیں جس میں زمزم کا ہاں پانی۔ جی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا پانی یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کی شدت کی وجہ سے، ان کی تڑپ کی وجہ سے، ان کی پیاس کی وجہ سے وہ چشمہ وہ کیا تھا، وہ میجک کیا تھا، اور وہ میجک اب ان کی وجہ سے، ان کی بدولت ہم سب کے لیے ہمیشہ جاری رہے گا، ہمیشہ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا زمزم جو آج بھی بہہ رہا ہے۔ سب سے بڑا امتحان ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے سب سے بڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ پھر سے ایسے ہوا کہ کچھ سال گزرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں نا اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی بشارت کی کہ وہ اپنے ننھے سے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ ان کے ننھے سے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ زبردست۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ کیا کرنے لگے؟ ذبح کرنے لگے خواب میں۔ اور جب انہوں نے اس طرح کا خواب دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راستے میں کیا کر رہے ہیں؟ قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اور آپ جانتے ہو اس بہادر بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوئی بتائے گا اس بہادر بیٹے نے کیا جواب دیا ہوگا؟ میں بتاؤں؟ ہاں جی بتائیے۔ کہ بابا جان مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ قربان کر سکتے ہیں، میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ زبردست۔ یعنی کہ اور بیٹے کا کیا جواب تھا؟ ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کر دیجئے، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، وہ اگر ان کے لیے میرے لیے ان کے لیے قربان ہونا لکھا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیا ہمت تھی، کیا طاقت تھی، کیا قربانی تھی، اور کیا ان کے اندر جذبہ تھا۔ آج ہمیں ہلکا سا تھوڑا سا کٹ لگ جائے نا کہیں پہ چھری سے، اکثر ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں چھری کے ساتھ، یا پھر ہماری مما جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو تنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، اور جب وہ چوٹ لگتی ہے ہم رونے لگتے ہیں، تو ہم سے چھوٹا سا درد برداشت نہیں ہوتا، اور اس ننھے سے بچے نے کیا کہا کہ آپ میری قربانی دے دیں۔ جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں ان کی قربانی
قربانی کیسے ہونی تھی؟ ان کی قربانی سیم ویسے ہونی تھی جیسے ہم لوگ بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا، قربانی آتی ہے، ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سیم ویسے ان کو لٹایا گیا اور ان کے ساتھ کیا گیا، وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس چیز کا ایک پل کے لیے بھی وہم نہ آیا کہ اللہ آپ میرے اولاد کو مجھ سے ایسے چھیننا چاہ رہے ہیں، ایسے مجھ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچا، اور جب ان کے بیٹے نے انہیں کہہ دیا کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں، تو قربانی کا یہ جذبہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمت کی اور انہیں قربان کرنے کے لیے اس جگہ پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے چھری تیز کی، ٹھیک ہے، جس چھری سے ذبح کرنا تھا انہوں نے وہ چھری تیز کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر لٹایا اس جگہ پر، اور اس کے بعد جی نا مما یہ نہیں، نا یہ نہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا، انہوں نے جب وہاں پر اسے لٹایا اور اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نا یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ کرنے لگے تو ان کی چھری جو ہے نا وہ نہیں چلی، پھر انہوں نے پھر سے تیکھا کیا اس کو، ہاں جی، چھری کو تیکھا کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس کو دیکھا۔ ہاں جی، آپ بتائیں۔ میم تو جب انہوں نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے چھری کو مطلب کہ مارنے کی مطلب کہ چلانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا اے چھری وہیں رک جا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ وہاں ایک جنت سے نا ایک دمبا بھیج کے وہاں رکھوا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پہ کر دیا۔ زبردست۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک چھوٹا سا پیارا سا دمبا جو کہ جنت سے آیا تھا وہ وہاں پر لٹا دیا، اور وہ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ تو پٹی لگی ہوئی تھی، انہوں نے پٹی لگا دی تھی، کیونکہ ان سے نہیں دیکھا جانا تھا نا کہ اگر ان کے بچے کی زبان سے کوئی ایک چھوٹی سی آہ بھی نکلے، جیسے ہم دیکھو اب جب قربانی کے موقع پہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ روتا ہے نا، وہ چیختا ہے، اس کی آواز اوپر اٹھاؤں، آجو ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہے نا اس جانور کو ایسے کرتے ہیں نا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو مما، یہ دیکھو یہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ اس جانور کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ جانور جو ہے وہ تھوڑا سا روتا ہے، تھوڑا سا آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر اس کی جسم سے جان نکلنی ہوتی ہے تو یہ آسان تو نہیں ہوتا نا، تو جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی آواز نکلتی ہے نا، تو اسی چیز کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی لگا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو وہاں پہ کیا ہوا، میجک ہوا، ایک پھر سے میجک ہوا۔ پہلے میجک کیا ہوا تھا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا تھا، دوسرا میجک کیا ہوا، ہاں جی، دوسرا ہاں جی، وہاں پر جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بچا لیا۔ اور یہ دل کو چھو لینے والی بات کیا تھی اس میں، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کبھی بھی آزمائش آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں راحت بھی دیتے ہیں، اور جب راحت ہمیں ملتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہماری تمام مشکلات، ہماری تمام پریشانیاں آسانی میں وہ بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اب آپ لوگوں کو اس چیز سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر کیا رکھنا چاہیے، ہاں جی، رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی بات مطلب جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل، جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں ہمیں بالکل ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہمیں محفوظ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں آزمائشوں میں پار لگائیں گے۔ سو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہائے دیکھو میں تو اکیلی رہ گئی، میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اور میرے ساتھ تو کوئی کھیلنے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں آزمائش میں ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے، خوشخبری ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں آزمائش سے گزارتے ہیں نا تو اس کے بعد ہمیں بہت بڑی خوشی بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سے جتنی تکلیف برداشت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی تکلیف میں گزارتے ہیں، اس سے زیادہ ہم پر تکلیف نہیں ڈالتے۔ سو آج کا جو ہمارے پاس سٹوری کا ایک مورل ہے یا ایک چھوٹا سا میں اگر لیسن یہاں تک دینا چاہوں، اس ٹائم تک دینا چاہوں تو وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا چاہیے، اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اکیلے ہو گئے ہیں، ہمارا تو کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، اور امی ابو کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، ماننی چاہیے۔ ابھی دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بابا نے جب ان سے کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ پیارے بابا آپ مجھے ذبح کر سکتے ہیں، آپ بالکل بھی مت ہچکچائیے، میں اس چیز میں بالکل بھی وہ نہیں ہوں گا، میں آپ کو بالکل بھی زیرو نہیں ہونے دوں گا، یہاں پہ میں آپ کو اوپر ہی رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور نیک کام کرنا چاہیے، اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، اس کے بعد اگر میں آپ لوگوں کو اسی کہانی کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں تو ہمارے پاس کیا ہوگا، ہم نے سب سے پہلے قصہ دیکھا زمزم کا، پھر ہم نے دیکھا وہ مینڈے کا، یعنی کہ وہ جو ہمارے پاس وہ آیا تھا، کیا آیا تھا، مینڈا آیا تھا یا دمبا آیا تھا یا بکری آئی تھی، دمبا، زبردست 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 زبردست، زمبا آیا تھا، تو یہ چیز تو ہمیں پتہ چل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دو چیزیں دیکھ لی ہیں، اب سب سے زیادہ اس میں چھو لینے والی جو بات تھی وہ بھی ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ اب اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں گی، پہلے ویسے آپ لوگوں نے پچھلی والی بھی ابھی کمپلیٹ نہیں کی، ابھی کسی نے بھی نہیں بھیجی، یہ پوری بات ہے بیٹے، آپ لوگ کیا کریں فلفل ایکٹیویٹیز کو، ٹھیک ہے۔ ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس کے اندر جو ہے بلکہ آپ ایسے کریں، ایک چھوٹا سا مینڈا بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور چھوٹی سی چھری بنانی ہے، اور ایک آدمی بنانا ہے جو کہ اس چھری کے ساتھ نا اس مینڈے کو ذبح کر رہا ہوگا، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بیبی بنانا ہے جو کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اوکے، ہاں جی، اور ساتھ میں اسی پکچر کے اوپر آپ نے جو پکچر بنانی ہے نا، اسی پکچر کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے صبر، شکر اور تقوی کی مثال۔ نیچے کیا آئے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، صبر، شکر اور تقوی کی مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سو آج کی سٹوری میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، شکر اور تقوی، چلیں، زبردست، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے مجھ سے پرومس کرنا ہے، دیکھ لیں آپ لوگ روز مجھ سے پرومس کرتے ہیں اور مجھے نہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس پرومس کو توڑتے بھی ہیں۔ پہلا پرومس میں نے آپ لوگوں سے لیا تھا کہ اب سے آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن آپ لوگ پھر بھی بولتے رہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پرومس میں نے آپ لوگوں سے یہ لیا کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کا مذاق نہیں بنانا، ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ہیلپ فل رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ ریسپیکٹ فل رہنا ہے، جی ہاں جی، گڈ ہو گیا، اچھے بچے ہیں نا آپ لوگ۔ اچھا، تیسرا پرومس میں نے آپ لوگوں سے یہ لیا تھا، کون سا لیا تھا تیسرا پرومس؟ جی، آج کی سٹوری کیسی ہے بیٹے؟ میم جی میں کہہ رہا ہوں پچھلے ایکٹیویٹیز کیسی تھی، کون سی تھی؟ وہ بیٹے بعد میں پتہ چل جائے گا، ابھی فی الحال یہ بتائیں آج کی سٹوری کیسی لگی آپ سب کو، جلدی جلدی سے۔ بہت اچھی۔ اب ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لائف سے سیکھیں گے نا،
Yes, ma'am. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. چلیں اب اسی کے ساتھ ہماری یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں, اپنی امان میں رکھیں, اور آپ سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. آپ لوگوں کے والدین کے لیے امانت بنائیں, اور ایسی مثال بنائیں آپ لوگوں کو کہ جس کے بعد کوئی بھی ماما بابا کو تکلیف نہ ہو. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا, اور ماما بابا کی رسپیکٹ پہ کبھی بھی کمی مت کیجیے گا. اللہ حافظ بیٹے. ہاں جی مصطفیٰ, ہاں جی بیٹے, آپ سب نے گروپ میں مینشن کرنا